بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 35، سر سید احمد خان۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے پچھلے درس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی کے متعلق تاریخی حقائق کو جانا تھا، ان کی علمی، ادبی اور عملی خدمات کو سراہتے ہوئے تاریخ کے ان پہلوؤں پر بھی ہم نے نظر ڈالی کہ جن کی بدولت اس دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر تھی یا عروج تک پہنچی۔ اس میں آگے چل کر آج ہم جو سبق پڑھیں گے یا تاریخی حقائق جانیں گے وہ ہیں سر سید احمد خان سے متعلق۔ یہ بھی پاکستان کی تحریک کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے اور دیگر کچھ امور کے حوالے سے بڑی اہم ترین شخصیت ہے۔ حالات زندگی اگر دیکھیں سر سید احمد خان کے، تو آپ رحمہ اللہ تعالی 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام میر تقی تھا، جو بہت ہی بڑے متقی، پرہیزگار اور نیک اور وفادار شخصیت تھے، اور اکبر شاہ ثانی نے انہیں وزارت کی پیشکش بھی کی تو انہیں نے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی چونکہ ان کے والد گرامی کا تعلق تصوف اور بزرگی سے تھا، دین اسلام سے زیادہ ان کا تعلق تھا۔ تو جو بھی دینی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، آپ تاریخ میں کبھی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں آپ کو ملے گا، بہت ساری شخصیات آپ کو ایسے ملیں گی۔ خود قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بطور وزارت خزانہ بھی آپ رہے، آپ وزارت داخلہ بھی رہے، اور پھر وزیر اعظم کے منصب پہ بھی آپ فائز رہے۔ تو اس طرح تو معاملات ملتے ہیں، لیکن اگر ہم تصوف کے حوالے سے دیکھیں تو زیادہ تر بزرگان دین جو ہیں، کیونکہ صوف سے نکلا ہوتا ہے تصوف، تو وہ پھر بزرگی کو، خاکساری کو اور خود کو مٹانے کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ الگڑھ سر سید احمد خان کی جو تعلیم و تربیت ان کے والد گرامی اور والدہ عزیز النساء بیگم کی زیر نگرانی ہوئی، اور وہ خود بھی بڑی روشن دل خاتون تھیں، اور اس سے قبل بھی ہم کئی بار اس بات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ جن شخصیات کا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے ان میں سے زیادہ تر شخصیات جو ہیں ان کے گھر والوں نے ان کی تربیت کی، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جو انسان کی تربیت گھر سے ہوتی ہے وہ باہر سے نہیں ہو سکتی۔ اور ابتدائی علوم جو ہیں وہ آج کل تو یہ خیر ممکن نہیں ہے، لیکن قدیم دور میں اگر آپ دیکھیں تو والدہ اور والد خود ہی اپنے بچے کی نہ صرف تربیت کرتے تھے بلکہ ابتدائی عربی اور فارسی علوم جو تھے وہ والدین خود ہی اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو سر سید کو بھی ایسے ہی والدین نصیب ہوئے جس طرح کہ اقبال کو، قائد کو اور دوسرے بڑے تحریک کے لوگوں کو حاصل ہوئے تھے۔ انہوں نے سر سید کو عربی، فارسی، طب، منطق اور ریاضی اور مروجہ جو علوم اس وقت کے پڑھائے جاتے تھے ان پر زیادہ توجہ دی اور یہ تعلیم دلوائی۔ اس کے بعد دلی کے کالج سے تعلیم حاصل کیا آپ نے، اور اس طرح انہیں قدیم اور جدید دونوں قسم کی درسگاہوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ گویا سے قبل شاید ایسا نہ ہو، بہت ہی کم شخصیات آپ کو ملیں گی جو دونوں علوم میں دسترس رکھتی ہیں، وگرنہ زیادہ تر اگر ہم شخصیات دیکھتے ہیں تو ان میں سے یا تو کوئی تصوف اور بزرگی کی طرف آپ کو زیادہ تر ملے گا، یا پھر کوئی آپ کو دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ ملے گا، سائنٹسٹ وغیرہ ملیں گے۔ سر سید ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر ہو گئے، مولانا ظفر صاحب ہو گئے، اور ٹیپو سلطان ہو گئے، یہ اس طرح کے اگر، اور بادشاہ عالمگیر ہو گئے، اس طرح کے اگر آپ چند لوگ ایسے دیکھیں گے کہ جن کو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت عطا کی تھی اور دونوں علوم انہوں نے حاصل کیے۔ اگر ان کی خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1838 میں ان کے والد کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد دلی میں رشتہ دار مقرر ہوئے۔ اس کے بعد 1830 میں میر منشی آپ بنے، اور 41 عیسوی میں آپ منصفی کا امتحان پاس کر کے منصف مقرر ہوئے۔ اس کے بعد
1846 سے لے کر 1856 تک دلی میں صدر امین کے عہدے پر آپ فائز رہے، اور ان کی مشہور کتاب آثار الصنادید اس زمانے کی یادگار کتاب ہے۔ 1855 میں آپ کا تبادلہ بنجور ہو گیا، جہاں آپ نے تاریخ بنجور لکھی، اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران آپ نے انگریزوں کے جو خاندانوں کے بحفاظت نکل جانے کی بڑی مدد کی۔ چونکہ سید احمد خان کا میں آپ کو صرف یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، آپ کا سٹارٹنگ میں جو جھکاؤ تھا وہ زیادہ تر انگریزوں کی جانب تھا۔ اب اس سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے یا کوئی ایسا معاملہ، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ شروع سے ہی انگریزی سے آپ کو وہ لگاؤ تھا، اور آگے چل کے آپ ابھی پڑھیں گے کہ آپ جا بجا اپنی اردو زبان میں بھی انگریزی کا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی تھوڑی سی انسیت اور محبت جو ہے وہ انگریزوں سے زیادہ تھی، اور آپ کا سفر انگلستان بھی یہ چیز ثابت کرتا ہے۔ انگلستان کے سفر کو دیکھیں تو 1858 میں آپ صدور ہو کر مراد آباد چلے گئے، اور جہاں انہوں نے رسالہ اسباب البغاوت ہند تحریر کیا، اور 1862 میں علی گڑھ آئے تو سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل ہو گیا، اور وہیں آپ نے شروع میں ایک اسکول قائم کیا جو بعد میں کالج اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی۔ یہ سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو آج بھی انڈیا میں موجود ہے۔ آپ نے ایک علی گڑھ جو ہے وہ نام سے ایک اسکول بنایا تھا، جس میں آپ جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ تعلیم کے حوالے سے آپ نے بڑی توجہ دی اس کے اوپر، اور زیادہ تر آپ کی کوشش یہی رہتی تھی کہ آپ ہندوؤں کو جو ہے وہ چانس دیں بطور مدرس، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کا نظریہ تبدیل ہو گیا، اور اس کا بھی میں واقعہ بتا دوں، در حقیقت دو قومی نظریہ جو ہے وہ عوام کا پیش کردہ ہے، حالانکہ لوگ اس کو جو ہے وہ سر سید کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے تو اس پہ کمنٹ کیے تھے، اور وہ کمنٹ بھی انشاءاللہ تعالی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کمنٹ کیے تھے۔ الغرض 1869 میں ان کے صاحبزادے سید محمود اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ آپ نے بھی ان کے ہمراہ وہاں کا سفر کا ارادہ کیا، اور وہیں پر آپ نے قیام کیا، اور قیام کے دوران آپ نے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا جو کہ باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا تھا، جس طرح کہ آکسفورڈ، کیمبرج کی طرح، اور اس طرح ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا آپ کا ارادہ تھا۔ اور اسی طرح 1870 میں جب آپ واپس آئے تو آپ نے اپنا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک تحریر فرمایا۔ یہ ساتھ ساتھ آپ کی تصانیف بھی جو ہیں وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، اور جو انہوں نے تصانیف لکھی ہیں وہ الگ سے اس کا میں نے کوئی بھی پورشن نہیں بنایا۔ تحریر میں اگر آپ دیکھیں تو تحریر میں آپ کی بہت ہی ایک سادگی نظر آتی ہے، اور آپ بذات خود اس کے قائل بھی تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تحریر سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی تحریر لکھ دیں کہ جو کسی سے پڑھی نہ جائے، یا آپ اپنی بڑی اعلیٰ اردو منطق اور بلاغت کا آپس میں مظاہرہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنی سادہ تحریر ہو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ تو اس کا مقصد تحریر کا یہ ہے۔ تو سر سید جو ہے وہ اظہار مطلب کو انداز بیان پر ترجیح دیتے تھے، اور وہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو سیدھے سادے طریقے سے سادہ بیان زبان میں اپنے قارئین تک پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ بات دل سے نکلے اور دل پر اثر بھی کرے، اس لیے مضمون کو دیکھو، عبارت آرائی سے غرض نہ رکھو۔ گویا عبارت کیسی ہے، اس کو کیسے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، اس کو کیسے اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں، عبارت سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ بات جو کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے دل میں پیوست ہو رہی ہے۔ تو جو آپ کے دل سے بات نکلتی ہے نا، در حقیقت وہی اگلے کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ ذرا رموز، قافیہ، جغرافیہ اور یہ اوپر نیچے جناب آپ ایسی عبارت لکھ دیں کہ پڑھنے والا دنگ رہ جائے، تو وہ پھر عبارت پڑھے گا، آپ کی تحریر سے اثر کچھ نہیں لے گا۔ اس لیے انہوں نے ثنائے بدایہ میں اور عبارت کے ظاہری حسن سے گریز کیا ہے، اور بے ساختہ اپنے دل کی بات سادگی کے ساتھ بے جھجک کہتے ہیں۔ اس نے ان کی تحریروں میں جوش و بیان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے عبارت کے حسن کی بجائے ان کو خلوص زیادہ جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ایک گویا آپ کی تحریری یا تصنیفی خدمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے ہمیشہ اس بات کو موقف بنایا ہے کہ تحریر جتنی سادہ ہو اور اثردار ہو، اثر انداز ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ تحریر پڑھیں اور بس وہ تحریر کو سمجھنے میں ہی آپ کا وقت صرف ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک کتاب بڑا عرصہ قبل پڑھی تھی، یقین کریں وہ اس قدر سلیس اور اتنی عام فہم زبان میں تھی
کہ وہ لفظ خود آپ کے منہ میں آ جاتے تھے. وہ اتنی رواں الفاظ تھے کہ جو شاید ہم روز مرہ کی بنیاد پر الفاظ بولتے ہیں وہ کتاب اسی زبان میں لکھی گئی تھی. تو اس طرح کے سر سید احمد خان کی تصنیفی خدمات ہیں. انگریزی الفاظ کا استعمال. ابھی کچھ دیر قبل میں نے یہ بات کی کہ سر سید کو انگریزوں سے اور انگریزی سے بہت لگاؤ تھا، تو آپ کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ اپنی تحریروں میں انگریزی کا جو ہے وہ استعمال زیادہ کریں. تو ہمیں سر سید احمد خان کی جو تحریروں میں انگریزی جو ہے وہ بھرپور ملتی ہے، جبکہ اس کے متبادل اردو زبان کے الفاظ موجود ہوتے ہیں، وہ انگریزی زبان کے الفاظ کو ترجیح دیتے ہیں. مثلا آرٹیکل، پولیٹیکل، اسپیچ، سوشلزم، اس طرح کے ڈپلیکیٹ وغیرہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ عام اردو میں اصطلاح میں اس کا معنی بھی موجود ہے. اردو کے تقریر ہے، جس طرح کہ پولیٹیکل یا پولیٹکس کے علاوہ سیاست کا الفاظ موجود ہے، آرٹیکل کے علاوہ مقالہ کا لفظ استعمال ہے موجود ہے. تو ان الفاظوں کی بجائے وہ زیادہ تر انگلش کے الفاظوں کو استعمال کرتے تھے. خود انہوں نے تہذیب الاخلاق میں تبصرہ کیا ہے کہ زبان میں ہمیشہ نئے نئے الفاظ ملتے ہیں، تو جب کوئی زبان محدود ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سنسکرت ہے یا جو دوسری زبانیں ہمارے پاس قدیم عبرانی وغیرہ، آج وہ اس طرح نہیں بولی جاتی جس طرح اردو، انگلش یا پنجابی جو ہے. انگلش، اردو آپ دیکھیں اور عربی، یہ 3-4 ایسے بڑی بڑی ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں. انگلش تو خیر آپ دیکھیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس کے بعد پھر عربک آتی ہے، اور عربک بھی بہت زیادہ ممالک میں، تقریباً 35 سے 36 ممالک میں عربک بولی جاتی ہے، اور تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر عربک بولتے ہیں. باقی انگلش میں کچھ ہی ممالک ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں ان کی مختلف لینگویجز ہیں، جس طرح چائنیز وغیرہ ہیں. دو قومی نظریہ اور سر سید احمد خان، یہاں پر میں تھوڑی سی طویل گفتگو کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. در حقیقت سر سید احمد خان دو قومی نظریہ کا پہلے حامی نہیں تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندوستان آپس میں بھائی ہیں، اور وہ اس چیز کے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے جو علی گڑھ اسکول بنایا تھا اس میں زیادہ تر میکسیمم کوشش کی تھی کہ انگریزوں کو جو ہے وہ بطور استاد مقرر کیا جائے. اچھا، اس سے ہوا کیا؟ کچھ عرصہ جب آپ نے انگریزوں کو اور نہ ہندوؤں کو رکھا استاد، تو ہندوؤں نے انگریزوں کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی تعلیمات اندر جو ہے وہ بچوں میں ڈالنا شروع کر دی، جس سے اثر یہ ہوا کہ جب کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو اساتذہ ہیں وہ طلباء کی بجائے کہ تربیت کی توجہ دیں، وہ ذہنی تعصب کا شکار تھے، اور وہ بچوں کو بھی تعصب کا شکار بنا رہے تھے، اور ان میں بھی جو ہے وہ ہندی کی محبت اور سنسکرت اور اس کی بھگوت گیتا کی محبت ڈال رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث اور اردو، عربی، فارسی کی نفرت ڈال رہے ہیں. تو پھر آپ یہاں پر آ کے آپ نے کمٹ کیا اور آپ نے کہا کہ یہ واقعی یہ دو قومیں جو ہیں وہ کبھی یکجا نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ در حقیقت لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا کہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں جو ہے وہ ہندی سکھائی جا رہی ہے، بھگوت گیتا سکھائی جا رہی، مہا بھارت سکھائی جا رہی، جبکہ قرآن و حدیث، اردو، فارسی، عربی کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر پھر انہوں نے کمٹ کیا. تو اگر دور اندیشی سے دیکھا جائے تو دو قومی نظریہ در حقیقت عوام کا ایک نظریہ تھا، جس کو آگے چل کے سر سید احمد خان نے بھانپ لیا اور اس پر آپ نے کمٹ کیا، اور آگے چل کے یہ پھر مزید طاقت پکڑتا چلا گیا. تو سر سید احمد خان نے ایک دن بنارس کے چیف کلیکٹر جو اسپیکر تھے سے ہندی اور اردو جھگڑے سے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنا مشہور زمانہ دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس پر آپ نے فرمایا، ناؤ آئی ایم کنونسڈ دیٹ بوتھ دیز کمیونٹیز ول ناٹ جوائن ہول ہارٹیڈ بائی ان اینی تھنگ honestly between the two communities will increases imminently in the future. He who lives will see. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اب مان چکا ہوں، کنوسٹ ہو چکا ہوں کہ دونوں جو برادریاں ہیں وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور دلی طور پر تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی چیز کے والے سے آنیسٹلی بٹوین. اور اگر آپ دیکھیں ایمانداری سے تو دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، فاصلہ ہے، جو کبھی بھی ان کو ایک یکجا نہیں ہونے دے گا. آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مکتبہ علی گڑھ کے قائدین نے دو قومی نظریہ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ہر شخص نے ہر ممکنہ کوشش وہاں پر کی.
ان کا استدلال تھا کہ دو قومی نظریے ہی کی بنیاد مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے دائمی حلیفوں کے دائمی غلام سے بچا جا سکتا ہے۔ گویا یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا، اور مسلم لیگ جو خاص طور پر آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جن کا صرف مقصد مسلمانوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کو اقتدار میں لے کر آنا، مسلمانوں کو بڑی نوکریوں پر لے کر آنا، بڑے عہدوں پر لے کر آنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو یہاں پر باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو سر سید کا یا جو لوگوں کا نظریہ وہ واقعی درست ہے کہ ان دو قوموں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، ان دونوں کی فطرت، ان دونوں کی سوچ، ان دونوں کا رہن سہن بالکل الگ ہے۔ دیکھیں رہن سہن پہ بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ہندو بھی رہ رہے ہیں، کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، مسلم بھی رہ رہے ہیں۔ در حقیقت ہندوانہ جو عقائد ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین کو جو ہے نا، دھرتی کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم سے جھگڑا ان کا یہ نہیں تھا کہ آپ بٹوارہ کریں یا نہ کریں، وہ جھگڑا یہ کرتے تھے کہ در حقیقت یہ جو زمین ہے یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اور اگر آپ ماں کے دو ٹکڑے کر دیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو وہ صرف اسی کشمکش میں مبتلا تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح قائد اعظم جو ہے وہ ٹکڑے نہ کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پیچھے تاریخ پڑھیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قائد اعظم کو یہ بھی آفر کر چکے تھے کہ اگر آپ الگ ہی ہونا چاہتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، آپ یہ پنجاب الگ کر لیں، اس سائڈ پہ سارے مسلمان چلے جائیں، ہم اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو بارڈر ہے، کٹاؤ جو ہے نا، یہ اس میں آپ نہ ڈالیں۔ صرف ان کا یہ مقصد تھا۔ اس نظریے کے حامی رہنماؤں نے 1906 میں نہ صرف شملہ وفد کے منظم کیا بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ نمائندہ سیاسی جماعت بھی قائم کر دی۔ اس سے پہلے شاید آپ کو اگر تاریخ کا تھوڑا سا علم ہوگا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں کانگریس میں تھے، اور بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ہمارے، جس طرح سر سید اور یہ دوسرے لوگ جو تھے یہ کانگریس میں موجود تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہندو جو ہیں تو انہوں نے تو محض اپنی ہی سکون کے لیے یا اپنی ہی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جماعت کو بنایا، مسلمانوں کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے، اور مسلم لیگ کے بعد پھر جب دیکھا جائے تو قائد اعظم کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جماعت جو ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ اور جب یہ پاکستان یہ بنا مسلم لیگ تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے اور سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کو بھی اس میں جو مسلم لیگ میں آئے تھے کامیابی ہوئی، تو آپ نے واضح کہا کہ دیکھا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی بھی ہے۔ خلاصہ سبق دیکھا جائے تو سر سید احمد خان اس دور کے علماء اور ایک خاص اہمیت رکھتے تھے۔ آپ کا دونوں طبقوں میں نام تھا، علماء میں بھی نام تھا اور اس کے بعد آپ کا سیاسی لیڈروں میں بھی نام تھا۔ آپ کے پاس چونکہ دونوں علوم تھے، اور پھر سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے موجد بھی مانے جاتے ہیں جو کہ عوام کی جانب سے پیش کردہ تھا۔ سر سید احمد خان کی تصنیفی خدمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اور ان کی جتنی بھی سیاسی خدمات ہیں یا دوسری بھی کہ ملک پاکستان کے خاطر آپ کی کتنی زیادہ خدمات ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور سر سید احمد خان جو ہے وہ پاکستان کے بانیوں میں سے قرار دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔